بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 23 ایسے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں جن کا مطلب آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم ہے ہی نہیں۔ مفسرین نے ان کے بارے میں مختلف آراء دی ہیں، لیکن کسی ایک رائے پر مکمل اتفاق نہیں پایا جاتا، نہ ہی امت کا اجماع ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ الفاظ انشاءاللہ، اور مختلف مفسرین کی رائے بھی رکھ دیتا ہوں، اور جہاں استعمال ہوئے ہیں اس صورت کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں انشاءاللہ، تاکہ آپ بھی دیکھیں اور سمجھیں۔ الف لام میم، سورہ البقرہ میں آپ شروع میں کھولتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں، یعنی تفسیر طبری میں ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، الف لام میم۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہو سکتا ہے، بہرحال ان کی رائے ہے۔ دوسرا الف لام میم را سورۃ الرعد میں آیا ہے، تو امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تفسیر قرطبی میں کہ یہ اللہ کے اسماء و صفات میں سے ہو سکتا ہے۔ تیسرا جو ہے الف لام را، یہ سورہ یونس میں آیا ہے، اور فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اپنی تفسیر الکبیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کے درمیان ایک راز ہو سکتا ہے، یعنی الف لام را یہ اللہ اور رسول کے درمیان ایک راز ہو سکتا ہے۔ بہرحال امام فخر الدین رازی کی ایک رائے ہے۔ اس کے بعد حامیم سورہ غافر میں آتا ہے، اس کے بارے میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہو سکتا ہے، جس طرح رحمان رحیم ہے، تو یہ حامیم شاید اللہ کے ناموں میں سے ہو، تو تفسیر ابن کثیر میں یہ چیز لکھی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد حامیم عین سین قاف، سورۃ الشورى میں یہ موجود ہے۔ اس کے بارے میں امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ فتح قدیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے حکمت کے رموز میں سے ایک رمز ہے یا ایک نشانی ہے، یعنی حامیم عین سین قاف کوئی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بہرحال پھر وہی بات ہے کہ اتفاق اور اجماع نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد طاسیم میم ہے، سورۃ شعراء میں ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر بغوی میں کہ اللہ کے خاص اسرار یعنی خاص رازوں میں سے ایک راز یہاں پر لکھا گیا ہے۔ بہرحال آگے طاسین سورۃ النمل میں ہے، نمل کا مطلب چونٹی ہے، انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے۔ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف مخصوص رموز ہیں، یعنی تفسیر کشاف میں انہوں نے یہ بات انکشاف کیا ہے کہ یہ جو حروف ہیں یہ مخصوص رموز، یعنی کوئی خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے رموز یا نشانیاں ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد سورہ مریم میں ہے۔ اس کے بارے میں امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے تفسیر طبری میں کہ اللہ کے اسماء و صفات میں سے ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ کے اسماء جو ہیں 99 نیمز آف اللہ ہیں، شاید یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہو۔ بہرحال مفسرین کے اقوال ہیں۔ اس کے بعد نون، یہ سورۃ القلم میں موجود ہے 29ویں پارے میں۔ تو اس کے بارے میں امام طبری اپنی تفسیر طبری میں فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ کہ یہ ایک چیز کا نام ہو سکتا ہے، جیسے مچھلی۔ اب ان کی اپنی رائے ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ امت کا اجماع نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے اس بات کو رائج کیا۔ بہرحال ہر کسی کی اپنی رائے انہی کی تفاسیر میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قسم ہو سکتی ہے صاد، جہاں ان کے فتاوی جمع کیے گئے ہیں ان کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ایک قسم ہو سکتی ہے، یعنی صاد۔ پھر اس کے بعد قاف ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تفسیر اسی کے بارے میں ہے، یہ اللہ کے اسم اعظم میں سے ہے۔ تفسیر در منصور میں یہ بات ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ اللہ کے اسم اعظم میں سے ہے، اللہ پاک کا ایک اسم اعظم ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد الف لام میم صاد سورۃ الاعراف میں ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے تفسیر الکبیر میں، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہو سکتا ہے۔ یہاں پر حدیث آ گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اب اس سے پوری یاسین مراد لی جا سکتی ہے یا یاسین کا یہ لفظ لیا جا سکتا ہے، واللہ اعلم بمرادہ۔ اس کے بعد ہے طٰہٰ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا قول تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے طٰہٰ، طٰہٰ یاسین۔ بعض لوگ نعتوں میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک رائے ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اس کے بعد عین سین قاف، یہ سورۃ الشعراء میں موجود ہے۔ اب حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول اس کے بارے میں ہے کہ یہ خفیہ اشارہ یعنی خفیہ رموز۔ تفسیر در منصور میں امام حسن بصری کا بھی قول موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ابن عاشور رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول بھی ہے تفسیر تحریر التنویر میں کہ یہ حروف اسماء میں سے ہو سکتے ہیں، یعنی ناموں میں سے ہو سکتے ہیں۔ الف لام را سورہ ابراہیم میں ہے۔ پھر الف لام میم را سورۃ الرعد میں ہے۔ امام قرطبی کا بھی قول موجود ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز موجود ہے۔ پھر سورۃ الکہف، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی حروف مقطعات میں آتا ہے۔ تو ابن کثیر میں یہ موجود ہے کہ یہ ایک حرف ہے،
یہ کسی مخصوص چیز کی طرف اشارہ ہے، یعنی غار، اصحاب کہف، غار والے۔ یہ الفاظ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ کہف کے بارے میں بھی کوئی مکمل رہنمائی موجود نہیں ہے، لیکن حقیقی معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج تک چیلنج ہے ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن کو چیلنج کیا، وہ ان کے معنی نہیں ڈھونڈ پائے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے رائے رکھی، یہ مفسرین کی رائے ہیں، واللہ اعلم، ایک رائے ہو سکتی ہے، ایک حتمی فیصلہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی، مفسرین نے ان پر مختلف تفسیری آراء دی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس طرح ایک نئے دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔